سالوں میں جمہوریت کا بوجھ اپنے سینوں پہ اٹھا کے رکھا ہے، اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے رکھا ہے۔ مولانا صاحب حضرات، کراچی اس وقت بارود کی ڈھیر پہ آباد ایک شہر ہے، اور روزانہ کراچی کی سڑکوں پر وہ چنگاریاں ابھرتی ہیں جو اس بارود تک پہنچی تو یہ شہر ایک بار پھر خاک و خون میں کے حوالے ہو جائے گا۔ ہم نے گزرے ہوئے 7-8 سالوں میں اور اس سے پہلے بھی خاص طور پہ 7-8 سالوں میں کراچی کی امن کے لیے سندھ کے شہری عوام کو کسی بھی بڑے احتجاج اور مایوسی سے بچانے کے لیے اپنا جس حد تک بھی اپنا کردار ادا کر سکتے تھے، ہم نے وفاق سے اور صوبوں کی جانب سے نظر انداز ہونے، زیادتیوں، ظلم، عدالتوں سے انصاف نہ ملنے کا تسلسل، سب کو اپنے سینے پر اپنے سیاسی کیپٹل سے ادا کیا ہے۔ پہلے کبھی کراچی میں یلو ڈیولز کا ذکر ہوتا تھا، منی بسیں تھی جو روزانہ لوگوں کو کچل رہی تھی، اور اسی مشرا زیدی ایک طالبہ کے کچل جانے کے بعد کراچی کا پورا سیاسی منظرنامہ تبدیل ہو گیا۔ یہ 1985 کے بعد اب آج کل جس تسلسل کے ساتھ کراچی میں چلنے والے انلیگل، جن کے اجازت نامے نہیں ہیں، جن کے ہارس پاور جس ہارس پاور کے یہ ڈمپرز ہیں، اس کی شہری علاقوں میں چلنے کی اجازت نہیں ہے، ان میں سے اکثر نان کسٹم پیڈ ہیں، اسمگل شدہ ہیں، اور مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ 100% ان کے مالکان غیر مقامی ہیں، ان کے ڈرائیور غیر مقامی ہیں، اور ماشاءاللہ پولیس بھی غیر مقامی ہے۔ کراچی کے امن کا رونا رونے والوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے، کراچی کی بدامنی کی اصل وجہ چور اور سپاہی دونوں کا غیر مقامی ہونا ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اور قانون توڑنے والے دونوں کا غیر مقامی ہونا۔ کبھی 80s کے ادوار میں کہا جاتا تھا کہ کراچی کے 50 تھانوں میں تقریباً 52 تھانوں میں 50 تھانوں میں غیر مقامی ایس ایچ او تھے۔ آج صورتحال اس سے بھی زیادہ ہے۔ ہماری اس وہ کہ 50 سال کی داستان، لیکن گزشتہ 14 سال سے جس طرح سندھ کے شہری علاقوں کی معاشی، اقتصادی اور تعلیمی نسل کشی کی جا رہی ہے، اس میں ہماری درخواست ہے کہ ملک کے دیگر حصوں سے بھی آواز اٹھنی چاہیے۔ یہ پاکستان کا مسئلہ ہے، یہ قومی مسئلہ ہے، اس کو علاقائی مسئلہ نہ سمجھا جائے، کسی یک لسانی مسئلہ نہ سمجھا جائے، ایم کیو ایم کا مسئلہ نہ سمجھا جائے۔ ہماری سیاسی اسپیس 50 سال سے اس کو کم سے کم کیا جاتا رہا ہے، لیکن 14 سال میں تو لوٹ لیا گیا۔ ایک تو سب سے پہلے مردم شماری آدھی سے بھی کم دکھائی جاتی رہی ہے، پھر آدھی مردم شماری میں آدھے لوگوں کو ووٹر لسٹ میں غائب کر دیا جاتا ہے۔ پہلے آبادی لاپتہ، پھر ووٹرز کا نام لاپتہ، اس کے بعد ہونے والی جیرمینڈرنگ، حلقہ بندیوں سے سندھ کے شہری علاقوں کی اصل نمائندگی ایوانوں میں 25% سے بھی کم، جو کہ ہونی چاہیے۔ 50 سال سے ملک میں آئین کے قیام کے بعد 50 سال سے تمام پاکستان میں وفاق کی بنیاد پہ ہر صوبے کے لیے کوٹا مختص کیا گیا، لیکن کسی صوبے کے اندر دیہی یا شہری کے نام پر لسانی بنیاد پر کوٹا نہیں لگایا گیا، یہ صرف سندھ کے مقدر میں آیا۔
MQM کے بننے کی وجوہات میں سے کوٹا سسٹم بھی ایک وجہ تھی. ہم اس کے خلاف جدوجہد کرتے رہے، لیکن یہ کوٹا سسٹم جو کہ ہمارے لیے ایک گڑھا کھودا گیا تھا، اب ایک خندق کی حیثیت رکھتا ہے. آج میرٹ سن کے اندر میرٹ کا مقصد کاغذ پہ لکھے ہوئے جعلی نمبر سے. اس وقت جس شہر میں، اس ملک کے امیر ترین شہر میں، جس کی محنت سے، جس کے ٹیکس دینے کے جذبے سے ملک میں جتنی بھی خوشحالی ہے، جیسی بھی خوشحالی ہے، اس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. لیکن اس شہر میں پینے کے پانی کے وسائل جو شہر خود ادا کر سکتا ہے. K4 کا جو منصوبہ ہے تقریباً 15 سال سے تاخیر کا شکار. K4 پانی کا عظیم تر منصوبہ، جو کہ جتنے بھی 2-3 بڑے منصوبے ہوئے ہیں انہی ادوار میں ہوئے ہیں جب MQM کے پاس کراچی میں مینڈیٹ کے پاس کسی قدر اختیار بھی رہا ہے. یہ دو ناظمین، دو شہر کے میئر میرے دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں. ان کے ادوار کو مائنس کر دیا جائے تو 50 سالوں میں کراچی میں کچھ نہیں بنایا گیا. جو بھی ہے کراچی میں جتنا بھی ہے انہی ادوار کا ہے.